بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا آخرت کی قیمت۔ جہاں دنیا کی مذمت ہوئی ہے وہاں پر دنیا کی تعریف بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کی مالیت کے برابر قیمت اسے ادا کرنا ضروری ہے، لیکن قانون الہی میں ایسا ظاہراً نظر نہیں آتا۔ یہ نظام الہی اور نظام بشری میں نمایاں فرق ہے، چونکہ یہاں رحمت اور تفضل سے کام لیا جا رہا ہے، یعنی ایک قلیل اور ختم ہونے والی مدت کو اگر فرمان الہی کے مطابق ہم خرچ کریں، صرف کریں تو حیات اخروی جو جاودانہ ہے آرام و راحت میں گزرے گی، اور اس کے برعکس اگر گناہ کا حساب لیا جاتا ہے تو عدالت سے کام لیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید کا ارشاد ہے: من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ سورہ انعام آیت نمبر 160۔ جو شخص بھی نیکی کرے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی کرے گا اسے صرف اتنی ہی سزا ملے گی اور کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ان امور کے پیش نظر ہم کیسے دنیا کی ہم مذمت کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو سمجھا نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ مولا کون سی دنیا کی مذمت اور کس دنیا کی فضیلت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں: بادروا آجالکم باعمالکم وابتاعوا ما یبقى لکم بما یزول عنکم۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور موت سے پہلے اپنے اعمال کا ذخیرہ فراہم کرو، اور دنیا کی فانی چیزیں دیکھ کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ چلنے کا سامان کرو کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے، اور موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ، وہ تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ تمہیں ایسے لوگ ہونا چاہیے جنہیں پکارا گیا تو جاگ اٹھے، اور یہ جان لینے پر کہ دنیا ان کا گھر نہیں ہے، اسے آخرت سے بدل دیا کرو۔ اس لیے کہ خدا نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا اور نہ اسے بے قید و بند چھوڑا۔ موت تمہاری راہ میں حائل ہے، اس کے آتے ہی تمہارے لیے جنت یا دوزخ، وہ مدت حیات جسے ہرگز ہر گزرنے والا لحظہ کم کر رہا ہے، اور ہر ساعت اس کی عمارت کو ڈھا رہی ہے، کم ہی سمجھے جانے کے لائق ہے۔ اور وہ مسافر جسے ہر دنیا دن اور ہر نئی رات اور ہر نیا دن اور ہر نئی رات کھینچے جا رہے ہوں، اس کا منزل تک پہنچنا جلد ہی سمجھنا چاہیے۔ اور عازم سفر جس کے سامنے ہمیشہ کی کامرانی یا ناکامی کا سوال ہے، اس کو اچھے سے اچھا زادگاہ مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اتنا زیادہ راہ لے لو جس کے ذریعے کل اپنی جان بچا سکو، جس کی صورت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے ڈرے، اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے، مرنے سے پہلے توبہ کرے، اپنی خواہشوں پر قابو رکھے، چونکہ موت اس کی نگاہ سے اوجھل ہے اور امیدیں فریب دینے والی ہیں، اور شیطان اس پر چھایا ہوا ہے جو گناہوں کو سجا کر اس کے سامنے لاتا ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو، یہاں تک کہ موت غفلت اور بے خبری کی حالت میں اس پر اچانک ٹوٹ پڑتی ہے۔ واہ حسرتا کہ اس غافل اور بے خبر کی مدت حیات ہی اس کے خلاف اپنی حجت اور ایک دلیل بن کر آ جائے، اور اس کی زندگی کا انجام بدبختی کی صورت میں ہو۔ خدا ہمیں اس دن سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔